وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اور ہماری بہت ہی پیاری استاد، ہماری مینٹور فریحہ میلا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے غفلت کے اسباب اور شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور اس کے وہ کون سے خطرات ہیں جن سے بچنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے۔ تو جی ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ غفلت کا شریعت ہمیں کس طرح کیا گائیڈنس دیتی ہے غفلت کے بارے میں، اور یہ غفلت ہے کیا؟ جی، غفلت ویسے اگر عربک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو غین فا لام سے، جس کا معنی ہوتا ہے بھول چوک، بھولنا یا ترک کر دینا۔ جی، اور ویسے ٹیکنیکلی یہ کہتے ہیں کہ ہر ایسی وہ چیز جس کا احساس اور شعور رکھنا ضروری ہو تو اس کا احساس اور شعور نہ رکھا جائے تو یہ غفلت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جائے، یہ بھی غفلت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو شرعاً دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو غافلین کے لیے جو آیات آئی ہیں ان میں زیادہ جو ہیں وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ غافلین کی صحبت سے دور رہو۔ یہ خاص کیٹیگری ہے لوگوں کی کہ جن کو غافلین کہا گیا ہے، اور اہل ایمان کو ان کی صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور آواز بلند کیے بغیر یاد کرو صبح و شام، اور وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ بالکل، یعنی ایک تو یہ سمجھ آئی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، صبح و شام کے اذکار نہیں کرتے، اتنے غافل ہیں یا مشکل وقت میں بھی نہیں پکارتے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، کچھ انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہماری استاد محترم وہ فرماتی ہیں نا، وہ کہتی ہوتی ہیں کہ آپ پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کو سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے۔ بالکل، آپ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو پھر آپ کو انسانوں کا خیال آئے گا کہ فلاں ہے نا، فلاں کو فون کرتی ہوں، فلاں مجھے بچا لے گا، اور یہ انسان بھول جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو پکارا جائے کہ جس نے ان سب اسباب کی آپ کے لیے تخلیق کی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الکہف میں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اور کوئی ان کی نیت میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو چاہے وہ امیر ہیں، غریب ہیں، جس طبقے سے بھی ہیں، تم اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ ایسے انسان کی اطاعت مت کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہوا ہے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے۔ اب آپ دیکھیں صحبت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ ویسے ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ کانشیسلی بھی مرتب ہوتے ہیں، انسان کانشیسلی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کو دیکھ کر چینج کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انکانشیس بھی مرتب ہوتے ہیں اثرات۔ وہ جو وائبز ہیں وہ انسان ایبزارب کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ کیا ایبزارب کر رہا ہے۔ اور مجھے ایسے لگ رہا تھا آپا کہ یہ نا ایک نیچر کا اصول ہے۔ میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں 3 لیمنز اکٹھے پڑے ہوئے تھے، بیچ والا جو تھا وہ خراب تھا، جو اس سے دور رکھا گیا وہ ٹھیک رہا، جو اس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا وہ بھی خراب وہ ہو رہا ایک دم کیچ۔ ہم کبھی فروٹس بھی اگر کھولیں تو آپ دیکھیں کسی خراب فروٹ کے ساتھ یہ نیچر میں ہے، کرتے ہیں، اس کو ہم الگ کرتے ہیں، بالکل۔ اور پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے اوپر بہت کنٹرول ہے، میں کہیں بھی جاؤں تو میں نہیں، تو ایسا نہیں ہے پھر اس کا مطلب۔ اچھا، اس سے نا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سائیکالوجی کا جو ایک بہت بڑا آج کل ایک ریسرچ کا فیلڈ ہے وہ ہے پیئر پریشر۔ جی بالکل، کہ یہ دیکھنا کہ بچوں پر اسکول میں، کالجز، یونیورسٹیز میں ارد گرد کے دوسرے جو بچے ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، بالکل پیئر پریشر میں آ کر بچہ کیا کچھ کر جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ون آف دی موسٹ افیکٹو چیز ہے کہ اگر کوئی اچھا دوست مل جائے گا تو بچہ اچھے راستے پر چل پڑے گا، اچھی ڈگر پہ چل پڑے گا، اور اگر صحبت اس کی ایسی ہوئی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، بے نمازی یا حلال نہ کھانا یا خدا نخواستہ ڈرگز میں پڑ جانا، یہ سب انسان صحبت سیئہ سے لیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اصول دے دیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، بالکل ایسی صحبتیں اختیار ہی نہ کرو. اور پھر جب نیچر کے اور اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو تو ڈیفینیٹلی پھر نقصان اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ایک اور بات فرماتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی جو ظاہری زینت ہے بالکل اور اس زندگی کا جو ظاہری ساری اٹریکشنز ہیں، بس صرف انہی کے اندر یہ اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہیں، اپنے آپ کو انوالو کر کے رکھتے ہیں، اور آخرت سے یہ غافل ہیں. یہ اتنا زبردست اور اسٹرانگ کنیکشن ہے بالکل کہ جتنی آپ آخرت سے غفلت کریں گے اتنی آپ کی دنیا سے محبت بڑھے گی، اور وائس ورسا جتنی آپ دنیا سے محبت کریں گے اتنا آخرت کہیں دور ایک دھندلا سا تصور باقی رہ جائے گی. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا نا، وہ ایک کو پکڑیں گے تو دوسرا ڈیفینیٹلی دور ہوتا جائے گا. ڈیفینیٹلی دور ہوگا. آپ ایک کو اگر اختیار کریں گے دوسرے کا نقصان ہوگا ہی ہوگا. تو انسان آپ دیکھیں کہ جیسے وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے وہ بال جبریل میں کہا ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، آسمانوں سے نیچے اتارا گیا، تو فرشتوں نے ان کو خیر باد کہا، الوداع کیا، ان کے اشعار ہیں. اور جب وہ زمین پر آئے تو روح ارضی نے ان کو ویلکم کیا. بالکل تو روح ارضی نے جو ویلکم کیا تو اس میں وہ جو شعر ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو دراصل یہ جو پیغام تھا وہ یہ ہے کہ روح ارضی تمہیں کہہ رہی ہے کہ اس طرح مجھ میں انوالو نہ ہو جانا، غور و فکر اور تدبر کے دروازے اپنے اوپر کھول کے رکھنا. بالکل تو یہ غفلت ہے نا، انسان غور و فکر ہی نہ کرے اور انسان یہ سمجھ لے کہ یہ اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی دولت ہے، سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، وہ میرے ہیں. وہ تو زمین کے اپنے ہیں، زمین وہ کسی کو بھی نہیں دیتی. اور مجھے آپ کی بات زمین ان کو اپنے پاس رکھتی ہے. انسان بس دنیا میں آتا ہے، 4 دن ان کو استعمال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آگے کچھ اعمال انہی کے اندر سے کما کر لے جائے، ورنہ یہ چیزیں تو ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی. اور شیطان ہے کہ وہ انسان کو غافل کر کے اس چیز میں انوالو کر دیتا ہے، یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے. بالکل. اور مجھے آپ کی ان باتوں سے نا ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی صلاحیت اور غور و فکر کی ایک جو چیز انسان کو دی ہے، ہم اس کو استعمال کریں، جس کو ہم اپنی زبان میں کامن ورڈز میں ہم کہتے ہیں آبزرویشن. ہم آبزرو کرنا اپنی یہ جو کوالٹی اللہ نے انسان کے اندر رکھی، اس کو ہم کن چیزوں پہ لگاتے ہیں؟ لوگوں کو آبزرو کرنا، لوگوں کے رویوں کو آبزرو کرنا، اس کو غیبت کی طرف لے جانا، پھر اپنے اوپر غور کرنا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہم پریزنٹیبل ہیں. لیکن اللہ نے تو آبزرویشن کی قوت آپ کو کسی اور چیز کے لیے دی. اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، ان کو تو ان کے پاس کون پریچ کرنے آیا تھا دین؟ انہوں نے آبزرویشن مشاہدہ کیا، بالکل مشاہدہ کیا اور پہنچ گئے اور پھر ایسا غافل دل تو یہ نہیں کر سکتا. غافل دل نہیں کر سکتا. غافل دل جو ہے نا وہ بیسیکلی ساری کی ساری جو آیات کائنات ہے نا، جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، ان سب سے بالکل وہ اوبلیویس ہوتا ہے. اس کو بالکل ان کی سمجھ ہی نہیں ہوتی. اور ایک جو زندہ دل ہے، جو غفلت سے دور دل ہے، وہ ایک پھول کو بھی دیکھے گا، ایک کھلتی ہوئی کلی کو بھی دیکھے گا، پھولوں کے رنگوں کو. آج میں ایک پھول دیکھ رہی تھی، وہ شاید گیندے کا پھول کہلاتا ہے، جو باہر سے یلو تھا اور اندر اس کے ڈارک ریڈ میرون اس کے شیڈز تھے، اور وہ اتنے سیمیٹریکل تھے تھرو آؤٹ دا فلاور. بالکل. تو غافل دل، اور اس کو دیکھ کر انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے. تو میں ابھی پروگرام شروع کرتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ غافل، اچھا ٹھیک ہے غفلت کی بات ہے، لیکن اس وقت تو اللہ نے دل میں یہی خیال ڈالا کہ پھر کیا ایسا ہے کہ غافل دل ہی پھر آپ کو کرتے 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 یہ جو ایتھیسٹ اور یہ سب جو ہمارے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں، بالکل یہ اسی کی وجہ سے ایتھیزم اللہ سے غفلت ہی تو ہے. جی بالکل. کہ آپ کو اپنے کریٹر کی، اپنے خالق کی آپ کو اتنی بھی پہچان نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کا کیسے انکار کر سکتے ہیں،
آپ جتنے بھی آپ کو ان سے اختلافات ہو جائیں آپ یہ انکار تو نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کے والدین ہیں ہی نہیں یا میں ویسے ہی پیدا ہو گیا ہوں. تو آپ اپنے سب سے جو آپ کا بڑا خالق ہے مالک ہے اس کی معرفت نہ ہونا، اس سے بڑی تو غفلت کوئی ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑی بدقسمتی بھی کوئی نہیں ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس کے اسباب کیا ہیں؟ پھر ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو اگر جب غفلت کو ہم دیکھتے ہیں تو دل ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح تو تب ہوگی جب ہم مارک کریں گے کہ پرابلمس کہاں کہاں ہیں. تو اسباب کیا ہیں غفلت کے؟ پھر غفلت کے اسباب میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی بدن کی راحت کا بڑا متلاشی ہے. میں نے سونا ہے تو بس پھر مجھے نہیں اس بات سے کوئی بھی سروکار کہ کوئی نماز بیچ میں نکل رہی ہے یا کوئی میری اہم ذمہ داری جو ہے وہ نکل رہی ہے، بس مجھے نیند آئی ہے، میں نہیں جاگ سکتا، میں نہیں جاگ سکتی، میں فجر کے لیے نہیں جاگ سکتی، میں الارم نہیں لگا سکتی. بچے ہیں تو، خواتین ہیں تو، مرد حضرات ہیں، کوئی بھی ہے، پورا معاشرہ. اور آپ یعنی جو ایک بے نمازی بھی ہوتا ہے گھر میں تو وہ کتنا زیادہ اس کی نحوست ہوتی ہے، کتنی بے برکتی ہوتی ہے اسے اس گھر میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بالکل. اور ہم جو ہیں بالکل فزیکلی چیزوں کو ناپتے تولتے رہتے ہیں. یہی ہے کہ اچھا جی چلو سوئے ہیں تو سوئے رہیں، اٹھ کے پڑھ لیں گے. یعنی آپ سوچئے کہ وقت پر پڑھی ہوئی وہ نماز اور وہ 2 سنتیں جو دنیا و مافیہا سے اللہ کو بہتر ہیں، اور 8 ساڑھے 8 9 بجے اٹھی ہوئی ایک قضا نماز، اور اس کی عادت، اس کی ہیبٹ. لیکن پھر یہ دنیا کے لیے تو آپا ہم قربان کرتے ہی ہیں نا. اگر دنیا میں کسی کو اسٹڈیز کے لیے اٹھنا پڑے اس ٹائم پہ تو وہاں تو پھر غفلت نہیں ہوتا. رات جاگتے ہیں، اٹھنا کیا پڑے، اور ایون سوتے ہیں شادی بیاہ کے لیے اگر لیٹ سونا پڑ جائے بالکل تو لیٹ سوتے ہیں، وہاں ہمیں نیند نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہا کہ اے جسم کے خادم تو اس کی راحت کے لیے کتنی کوشش کرے گا. یعنی ہمیں کتنی راحتیں چاہیے. مجھے یہاں پر ایک ہستی یاد آ رہی ہے اس وقت، آسیہ علیہ السلام. جی بالکل. کہ کیا وہ ہستی تھی. اچھا آج کل اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایک جو ایجپٹ میں ابھی جو میوزیم بنا ہے وہ کھل گیا ہے اور ٹورسٹ کے لیے، تو گرینڈ ایجپشن میوزیم کے نام سے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے اس لحاظ سے کہ جو صرف ایک تہذیب پر مبنی ہے، ایجپٹولوجی، ایجپشن سویلائزیشن. اور جتنے وہ فرعون اور 3,000 4,000 سال پہلے کے، اور ان کی جو ساری ایکسکیویشنز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں نیچے سیڑھیاں در سیڑھیاں، نیچے اترتے اترتے پوری کی پوری ایک دنیا انہوں نے نیچے بھی آباد کر دی ہے ایک ایک انسان کو دفن کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. دیواروں پر جو انہوں نے لکھ چھوڑا ہے، جو جانا اور نکلنا مشکل ہے ان کے ٹامس میں. بالکل. اور ساتھ انہوں نے ان کی گولڈ کے کافنز اور ان کے ماسک اور ان کے تخت اور ان کے بیٹھنے کی جگہیں اور ان کی کرسیاں اور ہر چیز انہوں نے ساتھ دفن کی ہے. ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ یہ سب کچھ اس کو آخرت میں بھی چاہیے ہوگا. جی بالکل. اب وہ نکل رہی ہیں چیزیں سالڈ گولڈ کی. وہ جو ایک کنگ ہے اس کی 110 کلو کا اور پیور سالڈ گولڈ کا کافن نکلا ہے اس کا. اور اس کا تو یہ سب چیزیں جو تھی نا، تو یہ آسیہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. ان کو ان سب چیزوں کی دسترس ان کو حاصل تھی. اور جو وہ گھر آپ کو ریکریٹ کر کے دکھا رہے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے اتنے گلیمرس اور اتنے یعنی آسائشوں سے اور ہیرے موتیوں سے بھرے ہوئے جڑے ہوئے گھر، اور اس ہر چیز کو چھوڑنا صرف اور صرف ایمان کی دولت پا جانے کے بعد، اللہ کی ذات کے لیے. بالکل. آپ سوچیں کہ کوئی انسان کمزوری بھی تو دکھا سکتا ہے نا، کہ یا اللہ میں تو ایک کمزور عورت ہوں، میں اب شوہر کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل، پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامل خاتون فرمایا نا. قرآن میں ان کا اور ان کا قرآن میں ذکر، ان کی دعا کا قرآن میں ذکر، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. بیت چھوڑ رہی تھی نا، گھر چھوڑا ہے. اللہ نے کلام کیا ان کی دعا کا. دیکھیں کلام میں، اللہ کے کلام میں ان کی دعا کو شامل کیا. بالکل. تو جب دل غافل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہی، اگر آپ اس میوزیم میں ہی چلے جائیں نا، تو ہر کوئی اپنے دل کی زندگی کے مطابق وہاں سے لے کے اٹھے گا. کوئی ہوگا کہ جس کے اوپر نا اس چکا چوند کا اثر پڑ جائے گا
کہ اچھا وہ اتنے تھے, وہ ان کی سونے کے ان کی جیولریز اور ان کے جیولری باکسز تک محفوظ ہیں. بالکل. اور پھر اور کوئی ہوگا کہ جو عبرت لے کر اٹھے گا, کوئی جا کے صرف پکچرز لیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم ہوا, مطلب ہر ایک کا فوکس اپنا ہے نا. بالکل. اور ہر ایک کی آبزرویشن اور چیز لے کے نکلنے کی. واقعی بالکل درست فرمایا. اور اسی طرح ایک اور جو سبب ہے وہ دنیاوی لذات کی ہرس. میں یہ بھی جمع کر لوں, میں وہ بھی جمع کر لوں. وہ یہی جو آپ نے ایجپشن کا بتایا, جس طرح انہوں نے چیزیں جمع کی ہوئی تھیں. وہ میں وہ دیکھ رہی تھی, ایک کوئی ڈاکیومنٹری سی, کہ اس میں نا وہ کلوز اپ دکھا رہے تھے, چھوٹی چھوٹی گولڈ کی ڈبیاں تھیں اور انتہائی خوبصورت ان کے اوپر پینٹنگز ہوئی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ان میں سے ایک جو کنگ تھا نا, اس کی پرفیوم رکھنے کی یہ ڈبیاں ہیں. تو اتنی عبرت مجھے آئی کہ یا اللہ, وہ بندہ چلا گیا, اس کا کیا انجام ہوا, وہ تیرے قبضے میں ہے, اور اس کی یہ چیزیں جن کو اس کے پچھلے رہ جانے والے سمجھتے تھے کہ یہ اس کے کام آئیں گی, وہ دنیا میں پھر اسی زمین نے واپس اگل دی. بالکل, کیونکہ وہ تو زمین کی تھی, وہ آگے جانے والی شے تو تھی ہی نہیں, اور زمین تو اپنے کچھ نہیں دیتی ساتھ لے جانے کے لیے. مجھے آپ کی بات سے ایسے لگا کہ اسی وجہ سے شاید ہمارے دین میں منع کیا گیا کہ فرنیچرز پہ اور برتنوں کے اوپر یہ گولڈ اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں استعمال کرنا, کیونکہ دل کو غافل کرنے والی چیزیں ہیں. اور بہت زیادہ بھی سجاوٹیں, اپنے لباس کی سجاوٹیں, اپنے گھروں کی سجاوٹیں, اور پھر وقت کتنا سارا لے جاتی ہیں یہ چیزیں. بالکل جی. اور اس کے علاوہ پھر اسی طرح گناہ کا شعور ختم ہونا, یعنی انسان اتنا غافل ہو جائے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلط کر رہا ہے. تو یہ بھی بہت کامن ہے. اور یہ اکثرین اعمال والے لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں, اور اصل میں وہ راہ حق سے بہت دور ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ گناہ کا شعور ختم ہونا بھی. دیکھیں کہ اس میں کوئی ٹرم ہمارے پاس آج کل آتی ہے نا, تو کیا ہوا, کامن ہے, سب کر رہے ہیں. جی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خیر ہے, اتنے کی خیر ہے. جی. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی خیر ہے. اس میں پھر ہم نے گناہوں کو کم کر دیا, ان کا درجہ ہلکا کر دیا, ان کو اتنا ہلکا کیا کہ وہ گناہ ہی نہیں لگتے. اور شعور ختم ہونا جو بھی آپ نے کہا. بعض اوقات کوئی اگر ان سے بچنا چاہ رہا ہو تو اس پر ہنسا جاتا ہے کہ اچھا اتنی سی بات سے بھی ڈر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, مومن اپنے گناہوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے. یہ تو بات آپ نے صحیح کی. اور جو منافق ہے اس کو لگتا ہے جیسے ناک کے پاس سے مکھی گزر گئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو گناہ کا شعور نہ ہونا غفلت کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی, جیسا کہ آپ دیکھیں کہ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بالکل. تو یہ جو رات کا جاگنا ہے, یہ نفس کے کچلنے اور درست بات کرنے کے لیے بڑا معاون ہے. تو نفس کو کچلنا تو بڑا ضروری ہے. غفلت سے دور رہنا ہے تو اپنے نفس کو کچلنا ہوگا. اس کی کچھ باتیں ہوں گی کہ جو نہیں ماننی ہوں گی. ویسے امام غزالی رحمہ اللہ نے پورا ایک ان کا وہ ہے نا کہ نفس کو کیسے بہلایا جائے, تو یہی ہے کہ ایسے کہ جیسے کسی بچے کو بہلایا جاتا ہے نا, کہ بچے کو کہا جائے کہ اچھا وہ تھوڑی دور آگے چل کر پانی ہے, اچھا تھوڑا سا اور چل لو, اچھا تھوڑا سا یہ کام اور کر لو. تو اس طرح کرتے کرتے اس کو پار لگا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اپنے نفس کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ اے نفس بس تھوڑی سی دیر ہے, اے نفس بس تھوڑا سا اور صبر کر لے, تھوڑا سا اور انتظار کر لے. تو اس طرح اپنے آپ کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تھیراپیوٹک ٹیکنیکس کے ساتھ اپنے نفس کو سنبھالنے کی اور اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے اس کو بے لگام صبح شام کے دعاؤں میں ہے نا, ومن شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. بالکل بالکل بالکل. وَنَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ. بالکل. کہ میں اپنے نفس کے شر سے اور اس بات کے شر سے کہ میں اپنے نفس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو کوئی پریشانی دوں یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچاؤں. تو وہی پھر اس میں آبزرویشن کی بات آتی ہے نا آپا, دیکھا جائے تو کہ انسان تو اپنے نفس کے شر سے ہی غافل ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نفس بھی شر کی طرف لے کر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور سبب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ کام کاج اور رزق کی تلاش میں مشغول ہو جائے. تو آپ یہ تو بہت ہی کامن ہے. ہاں, اب اس میں ایک حد تک تو یہ محمود ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو رزق حلال کمانے والے لوگ پسند ہیں. لیکن جب وہ قناعت سے بات آگے کی طرف نکل جائے اور انسان کو اس کے علاوہ صبح دوپہر شام پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی اور
اس کو خیال ہی نہ آئے اور پھر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ اس خواہش کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے قناعت اور تھوڑے پہ راضی ہو جانا، اپنے سے نیچے دیکھنا، یہ چیزیں بھی انسان کو غفلت سے دور رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک بڑی ہی خوبصورت جو آیات ہیں سورۃ النور کی، کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور اس میں اللہ کی نام یعنی اس کے نام کی یاد کی جائے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت۔ یعنی وہ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ ایک کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ لوہار تھے اور وہ لوہا آپ کو پتہ ہے نا کتنا آپ محنت سے اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹ لگائی جاتی ہے، تو وہ جب پورا اپنا وہ اس کے اوپر پہنچ چکا ہوتا تھا اور وہ چوٹ لگانے لگتے تھے تو اذان ہو جاتی تھی تو تھوڑے کو پھینک کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، ٹائم ہو گیا اس کا کہ اب وقت نماز کا ہو گیا ہے تو اب مجھے دنیاوی کام نہیں کرنے۔ تو یہ چیزیں انسان کی زندگی میں برکت بھی لاتی ہیں۔ ہم جتنا زیادہ اپنی محنت اور مشقت اور اپنے زور بازو پر ہم سمجھتے ہیں کہ میں جتنی محنت کروں تو اتنا کچھ مجھے ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو بھی بڑا کامن ہے، مرد اکثر جیسے مرد حضرات ہیں وہ اکثر جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں صرف اپنے ان کام کاج کی وجہ سے۔ بالکل، جماعت کی نماز پیچھے رہ جاتی ہے، جماعت کی نماز کہیں رہ جاتی ہے، بس وہ اپنی کئی دفعہ اپنی شاپس پر، اپنے آفسز میں میٹنگز کے اندر بالکل ایسے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم جو سبب ہے نا غفلت کا، وہ ہے بہت زیادہ کھیل تماشے، سپورٹس اور گیمز، چاہے وہ فزیکل گیمز بھی ہوں، بعض اوقات وہ بہت پورے کئی دن کئی مہینے چلتی رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ویڈیو گیمز ہیں، انہوں نے تو غفلت کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ بچے کیا بڑے کیا بڑے، اور ایک گیم کو ختم کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور ان مہینوں میں ایک وہ انسان جو ہے نا وہ کئی دفعہ وہ کھیلتا ہے، سارا دن کھیلتا رہتا ہے، کوئی ایسی ایڈکشن ہے، اور انسان کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ سب اب میں کچھ بھی کمپلیش نہیں کر رہا، مجھے کچھ نہیں ملنا اگر میں جیت بھی گیا، اگر میں نے کر بھی لیا، نہ کو مجھے ڈگری مل رہی ہے، نہ کو مجھے دنیاوی فائدہ مل رہا ہے، نہ کو مجھے پیسے مل رہے ہیں، صرف اس کے اندر ایک تھرل پیدا کر دی گئی ہے اور لذت ایسی ہے کہ نہ پھر دن کا ہوش ہے۔ میں کچھ بچوں کو جانتی ہوں کہ وہ جب سے یہ گیمز وغیرہ کے ان چکروں میں ہیں تو ان کا دن اور رات الٹ ہو چکے ہیں۔ صبح 10 بجے وہ سوتے ہیں اور پھر بس نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر نماز کے لیے وہ مغرب کے وقت جا کے جاگتے ہیں، اور وہ سال اب ان کی روٹین بن گئی ہوئی ہے۔ یہ ایک سنن ابو داؤد کی حدیث میں سناتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگل میں رہے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، اور جو شکار ہی کے پیچھے رہے گا وہ دین کے کاموں سے غافل ہو جائے گا، یعنی کھیل تماشا شکار۔ اور جو شخص بادشاہ کے پاس آمد و رفت رکھے گا وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی جو ہے نا اس کو بہت کانشیس طریقے سے گزارے، ورنہ اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ ہماری اولادوں نے ان کھیلوں سے، ان گیمز سے کیا پایا؟ اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں ہم نے ان کو دے دیں، اتنا تن آسان ہم نے ان کو بنا دیا، اتنا ہم نے ان کو دنیا کی طرف ہی سارا ان کا میلان لگا دیا، بالکل۔ تو انہوں نے غافل نہیں ہونا تھا تو کیا ہونا تھا؟ اور پھر اسی لیے پھر دنیا کی طرف میلان بھی ان کا زیادہ ہے، جھکاؤ بھی زیادہ ہے، فکر بھی ان کو گیمز کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے بچے کچھ اگر سپورٹس فزیکل بھی کھیلتے ہوں تو نہ ان کو دن کا ہوش ہوتا ہے، نہ رات کا ہوش ہوتا ہے، نہ گرمی کا پتہ ہوتا ہے، نہ سردی کا پتہ ہوتا ہے، نمازیں الگ جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ کسی بھی چیز کو فوکس نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس غفلت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ کیونکہ سنجیدگی تو دل میں پھر رہتی ہی نہیں ہے نا، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا، دین کا نہ جاننا، خسارہ ہے بہت بڑا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ جی ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جو غفلت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یہ جاری رہے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ ہم اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے ان اسباب کے اوپر، اور ساتھ ہی ان کا علاج بھی جانیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ